وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 1 سے 5 حصہ 2، درس کا نمبر 2107. آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن پاک کو عملاً نشان مذاق بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا واحدا ان هذا لشيء عجاب. کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 1. صاد والقرآن ذی الذکر. اور قرآن کی قسم ہے جو سراسر نصیحت ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. بلکہ جو لوگ منکر ہیں وہ محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن. ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی. فنادوا ولا تحین مناس. انہوں نے بڑی ہائے پکار کی اور وہ وقت خلاصی کا نہ تھا. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم. اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. منکروں نے کہا یہ تو بڑا جھوٹا جادوگر ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. کیا اس نے کئی معبودوں کو ایک معبود بنایا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب. بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے. سامعین کرام، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک دراصل ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. گمراہی کی باتیں، گمراہ راستے کافی ہو سکتے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں، اور
اعتراض دراصل ایک ہے، جو گمراہ لوگ ہیں، مختلف قسم کی گمراہیوں میں مبتلا ہیں، ان کا اعتراض ایک ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہ یہ اتنے سارے معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنانا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ اعتراض پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ دیکھیں، قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ یعنی واقعات کی کوئی کتاب نہیں ہے، یا اس کے مضامین کو ایک خاص شان نزول تک محدود کر کے آپ اپنے آپ کو اس کی ہدایت سے الگ نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو گمراہیاں، جیسے کہ میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ دیکھیں، نجازت ہے، اقسام مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو گمراہی ہے، اقسام مختلف ہو سکتی ہیں۔ وہاں پر اب مثال کے طور پہ ہم یعنی یہ نہیں کہتے، آج کا مسلمان یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ ساحر کذاب کے الفاظ نہیں کہتا، لیکن ہم اپنے عمل سے تو اس تعلیم کو جھٹلا رہے ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، تو جھٹلا تو ہم رہے ہیں۔ یعنی اس بات سے آپ، یعنی اس الزام سے آپ اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں قرار دے سکتے کہ ہم تعلیم رسول کو نہیں جھٹلایا ہم نے۔ اچھا، پھر اس کے مضمون میں دیکھیں، یعنی جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، تو قولاً یا عملاً انکار تو انکار ہے۔ آج کا مسلمان اپنے عمل سے قرآن کے مضامین سے انکاری ہے۔ ہمارے لیے آج قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے، حالانکہ یہ تو بڑی یعنی یہ تو عزت والی ذکر، یعنی اس میں شرف ہے۔ اگر آپ اس کو لے لیں گے تو آپ معزز ہو جائیں گے، اور اگر اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ وہ اقبال نے ایک شعر بھی کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، اور پورا شعر تو مجھے نہیں یاد، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر اور تم ذلیل ہو تارک قرآن ہو کر، یعنی تم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے قرآن کو نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، اور ذکر والقرآن ذکر، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ عزت کی کتاب ہے، یہ شرف، یعنی یہ اپنے حامل کو عزت بخشتی ہے، شرف بخشتی ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر جو ہیں وہ یعنی تکبر اور شقاق، مخالفت میں ہیں۔ اور یہ آیت بھی سامعین کرام، اچھا یہ ذکر کی میں آپ کو بات کر رہا تھا، دوسری اس میں نصیحت ہے، اور یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میں نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا ہے اے مسلمانوں، اس میں تمہاری ہی بات ہے، تمہاری ہی عزت کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں۔ اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو اس میں تمہاری عزت ہے اور تمہارے لیے نصیحت ہے۔ ذکر کا ایک معنی نصیحت ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ کو میں نے یہ ذکر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ ان کو لوگوں کو وضاحت کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو ذکر کے میں نے آپ کو دو معنی بتائے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ عزت ہے، شرف ہے اس میں، اور اس میں نصیحت ہے۔
تو انسان دیکھیں، انسان تو نصیحت کا محتاج ہے۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت وہ بات ہوتی ہے جس میں انسان کی خیر ہو۔ مثال کے طور پہ باپ اگر اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کی خیر خواہی ہوتی ہے، اس میں اس کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ باپ اپنے اولاد کی برائی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح ہمارا آقا ہے اللہ، اس نے ہمارے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے اس میں۔ لیکن جو انکار کرتے ہیں، اب انکار کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انکار کی وجہ ایک تو دنیا کا دھوکہ، اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ جائے، دنیا کو آپ حقیقت سمجھ لیں، ظاہر کو حقیقت سمجھ لیں، تو پھر آپ دھوکے میں پڑے رہیں گے۔ پھر قرآن کی آپ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی، قرآن کی کوئی عزت نہیں ہوگی، قرآن سے آپ نصیحت نہیں لیں گے۔ قرآن تو آپ کو آخرت کی کامیابی کی بات کرتا ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے، اور اس کے لیے قرآن میں تراکیب بتائی گئی ہیں۔ لیکن چونکہ یعنی دیکھیں، ایک بات اس کو تو ذرا محسوس کریں نا آپ، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم یعنی اس میں ہم اپنے لیے کوئی نصیحت نہیں پاتے، اور اس پر عمل کرنے میں ہم کوئی اپنی عزت اور شرف نہیں پاتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یعنی بنیادی طور پہ ہمیں ایک ظاہر کا مغالطہ لگ گیا ہے کہ ظاہر حقیقت ہے، اور ظاہر دنیا جو ہے ظاہر، دیکھیں میں جب ظاہر کو کہتا ہوں تو اس میں ایک تو دنیا بھی، اور دوسرا یہ کہ آپ کا اپنا جسم، یعنی آپ کو مغالطہ لگ گیا کہ میں تو یہی ہوں، تو پھر تو آپ جسم کے متعلق ہی سوچیں گے، اور قرآن تو آپ کے جسم کی بات نہیں کرتا، صرف آپ کے جسم کی بات نہیں کرتا، بلکہ آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے آپ کو ہدایت دیتا ہے قرآن پاک کے جو مضامین ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ ہم لوگ دیکھیں ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اور اپنے بدن کو، اپنے ظاہر کو، اور ظاہر سے ہماری جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، پوتا نواسا وغیرہ، یہ سارا، یہ مال اور یہ دولت اور یہ کاروبار اور یہ سارا، یہ سب کچھ ظاہر ہے۔ تو اس سے یعنی ہم اس کی فکر میں یعنی اس کی فکر میں گم ہو جاتے ہیں، ظاہر کی فکر میں۔ ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، اب آپ کو ظاہر کے علاوہ تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تو بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، شقاق مخالفت، اور عزت تکبر۔ تو تکبر جب آپ ظاہر کے مغالطے میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر آپ میں ایک قسم کا کبر آ جائے گا، بڑائی آ جائے گی۔ اور بڑائی کی دیکھیں، میں تھوڑی سی اللہ کی عطا سے آپ کو بتاؤں کہ بڑا آپ اپنے آپ کو کیوں سمجھنے لگتے ہیں؟ جب آپ کتاب ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، پھر اپنی مرضی آپ چلاتے ہیں۔ اس جملے پہ آپ غور کیجئے نا کہ ہدایت، قرآن تو کتاب ہدایت ہے، لیکن جب آپ پر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، یعنی آپ ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے، تو پھر آپ کو قرآن کے مضامین کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، تو پھر آپ اپنی چلائیں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے، اپنے ظاہر کی بنیاد پر سارے فیصلے کریں گے، تو پھر آپ تکبر کا شکار ہو جائیں گے، شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ۔ اس وقت ہم غیر شعوری طور پہ متکبر بنے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ بات ذرا غور طلب ہے، اس پہ غور کیجیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم متکبر بنے ہوئے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے زندگی میں فیصلے اپنی مرضی سے کریں، اپنی
ظاہری مفادات کو دیکھ کر آپ جب فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی نظر میں حکم الہی کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو پھر آپ مخالفت میں بھی ہو جاتے ہیں، تکبر بھی ہو جاتا ہے، تکبر کا رویہ آپ دیکھیں، میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، یعنی وہ متکبر جس طرح ہم کہتے ہیں نا، وہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے متکبر کا، لیکن ہمارا رویہ جو ہے وہ متکبرین کا ہے اور ہم مخالفت میں ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری ناشکری کا میں نے آپ کو بتایا ہے، ناشکری ہے، انکار ہے اور حق سے منہ موڑ لینا، یہ کفر ہے، انکار۔ تو پھر یہ رویے ہمارے ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی افسوس کی بات ہے صاحب کرام کہ یہ آیات جو تھیں مکی آیات ہیں، مکے کے مشرکوں کے لیے تھیں اور آج ہم پر فٹ ہو رہی ہیں۔ تو اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور دیکھیں اس میں میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ باتیں کرنے میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے کہ خواہ میں آپ پر الزام تراشی کرتا رہوں اور یا کرتا آپ پر سارا الزام آپ کو دھروں، تو یہ میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہیں۔ اس وقت مسلمان قرآن کو چھوڑ چکا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہمارے بارے میں 2022 کے مسلمانوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روز قیامت جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، یہ شکایت کریں گے رب کے حضور کہ یہ اے اللہ، ان لوگوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اپنے آپ سے الگ کر لیا تھا۔ آج قرآن اور ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے کتاب ہدایت کے طور پہ، یہ تو ایک عام بات ہے، اس کو ذرا محسوس تو کریں نا۔ دیکھیں ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، یعنی قرآن فہمی جو ہے، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ ہم سب متکبرین کا ایک ٹولہ ہے، اور تکبر اور مخالفت یہ ہماری روش ہے، اور یہ ایک ایسی عادت ثانیہ تو نہیں ہے، لیکن عادت اول ہے، دوسری عادت نہیں ہے۔ پہلی عادت قرآن کی مخالفت عملی طور پہ۔ ویسے تو ماشاءاللہ قرآن کے قاری القراء بھی بہت ہیں اور ناظرہ پڑھنے والے بھی، اربوں کی تعداد، ارب یعنی 1.5 ارب ہیں، تو میں تو کہوں گا کہ 100 کروڑ لوگ تو قرآن پڑھتے ہوں گے، یا میں چلیں سب کو کہہ لوں کہ سب قرآن کے پڑھنے والے ہیں، ناظرہ سب کو آتا ہے، جو بھی ہوش سنبھالتا ہے وہ اس کو ناظرہ جو ہے وہ آتا ہے، یا وہ سیکھنا چاہتا ہے، یا وہ سیکھتا ہے۔ روشن خیال طبقہ بھی عام طور پہ آپ دیکھیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا، روایتی طور پہ قرآن پڑھانا بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ چند روایات ہیں ہماری کہ قرآن کو بس پڑھ لو، اس کا ناظرہ پڑھ لو اور کچھ دیر اس کے بیٹھ کے تلاوت کر لو، لیکن قرآن پر عمل یہ نہیں ہو سکتا۔ بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں یا شوہر بیٹھا ہے، قرآن شریف کی تلاوت تو کر رہا ہے، لیکن شوہر نے بیوی کو ابھی ابھی باتیں سنائی ہیں۔ کس بات پہ؟ کوئی خاص بات تو نہیں تھی، کوئی ایسا خاص ایشو تو نہیں تھا۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کمیاں ہیں ہر ایک میں، لیکن اس کی بنیاد پر آپ شوہر میاں روٹ گئے اور بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ رویہ عجیب ہے کہ قرآن میں تو آپ کا اخلاق کی بات کرتا ہے، آپ کے اخلاق کو درست کرتا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اچھے اخلاق سے رہو، اچھا سلوک کرو۔ لیکن بس وہ عاشرہن بالمعروف کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کا مطلب تو نہیں جانتے۔ عام طور پہ قرآن کا مطلب ہم نہیں جانتے۔ یعنی یہ ایک تعجب والی بات ہے،
قرآن تو علاج ہے، دوائی ہے، اس میں ہمیں علاج بتاتا ہے، ہمارے جو مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں، اس کا علاج بتاتا ہے۔ اس کو یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس ڈاکٹر کا نسخہ ہے ایک بیمار کے پاس، اور وہ محض اس کی تلاوت کر رہا ہے، صبح و شام اس کی تلاوت کر رہا ہے، 2 صفحوں پر مشتمل ہے، وہ ایک صفحے پہ فرنٹ پیج پہ دوائیاں لکھی ہوئی ہیں اور بیک پیج پہ جو ہے وہ پرہیز لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ چیزیں تم نے نہیں کھانی، اس کا پرہیز کرنا ہے، یہ دوائیاں ہیں۔ تو اس نے جناب اس کو رٹ لیا مریض نے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کبھی دیکھا ہے آپ نے ایسے مریض کو جس نے اپنے ہاتھ میں جو بیمار ہے، سخت بیمار ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے، اس نے وہ نسخے کو رٹ لیا ہے؟ القاری الحافظ اپنا نام بھی رکھ لیا ہے، میں اس کو پڑھنے والا ہوں اور 7 طریقوں سے اس کو میں پڑھتا ہوں۔ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں بعض اوقات، میں نے دیکھا ہے تو محفل قرات کی محفلیں ہوتی ہیں تو عجیب عجیب طریقے سے اور اپنا روب داب جھاڑنے کے لیے قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے لوگوں کی مطلب وہ عام طور پہ ایسا ہم نہیں پڑھتے، ہم تو ایک طرز سے قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ قاری صاحب جو اپنا علم اور قرات جھاڑنے کے لیے مختلف طریقوں سے کبھی زیر زبر کا فرق لے آتے ہیں، کبھی کیا کر لیتے ہیں، کبھی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں، لیکن آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں لہجے کو بگاڑ رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ یہ لوگوں کو متاثر کرنا کہ دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے، اور میں نے یہ اس کو اس طریقے سے طرح طرح سے میں پڑھ سکتا ہوں۔ کوئی عجیب بات ہے؟ یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں؟ تو میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے اس کو رٹ لیا ہے۔ کروڑوں ہوں گے حافظ، یعنی 1.5 ارب میں سے آپ لگا لیں، چلیں 20 کروڑ لوگ ہیں جن کو قرآن حفظ ہے۔ آج تو ہر سکول میں جو ہے وہ تختیاں لگی ہوئی ہیں، پرائیویٹ سکولوں میں، بعض سکول ہیں ہی اسی بنیاد پر کہ اس میں بچے کو حفظ کی بنیاد پر داخلہ دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے بچے کو حافظ بنائیں گے۔ آپ دیکھ لیں اپنے رویوں کو، دیکھ لیں اپنے یہ سارے سسٹم کو دیکھ لینا، اس میں قرآن فہمی نہیں ہے کہیں پر بھی، نہ نچلی سطح پر نہ اونچلی سطح پر، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کافر جو ہیں، کافر کا دیکھیں وہ روایتی مطلب نہ لیں، ہر وہ شخص جو قرآن کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتا وہ انکاری ہے، کتاب ہدایت کے طور پر اس کو قبول کرنے سے انکاری ہے۔ ہم معاشرہ دیکھیں، میں تو آپ لوگوں میں سے ہی ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آج امت مسلمہ قرآن کو پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ انکاری ہے۔ یہ نہیں، آپ دیکھ لیں ہم نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان کو لے لیں، اس کے بہت سے قوانین قرآن اور سنت کے خلاف ہیں، ان کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ میں اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھ لیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کے مطابق چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، واضح حکم ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے سزا ہے، عبرتناک سزا ہے۔ پاکستان کو بنے یعنی 80 سال ہونے والے ہیں، کچھ کم 80 سال ہونے والے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے اپنی زندگی میں
کہ چور کا ہاتھ کاٹا گیا ہو، زانی کو رجم کیا گیا ہو، اور سر عام پھانسی دی گئی ہو کسی بھی جرم پہ سر عام. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا حکم ہے. ہم تو نہیں سمجھتے، یعنی ہم تو قرآن کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتے. اس کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں. سود کی لعنت ہے، 80 سال ہونے والے ہیں پاکستان کو بنے، اور سود کی لعنت بڑے زور و شور سے حکومتی سطح پر ایسے بانڈ جاری کیے جاتے ہیں جو سود پر مشتمل ہوتے ہیں. پیسے کے بدلے پیسہ، اتنے آپ پیسے دیں. وہ آپ نے سود کا نام ہٹا دیا ہے، بس اس کو آپ نے پروفٹ کا نام دے دیا ہے، منافع. اور منافع جب طے ہو جائے تو وہ تو سود ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ قومی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ قرآن سے ہمارا تعلق کٹ گیا ہے بطور کتاب ہدایت کے. ہم ایک گمراہ قوم ہیں اور گمراہی پر اصرار ہے ہمارا. یہ بڑے میں تول کے اور سوچ سمجھ کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آہستگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہمارا گمراہی پر اصرار ہے. لم یرید الا الحیات الدنیا، اللہ کی یاد سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے. اب ہمارا چاہنا جو ہے وہ صرف دنیا کا ہے. آپ دیکھ لیں، یہ تو آپ کے گھر میں کیسے یعنی ایسے لوگ موجود ہوں گے. یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے. اللہ، تو ایسے لوگ یہ نہیں دیکھیں، یہ تو مومن تو آج معاشرے میں مومن کا وجود ہی نہیں ہے. اسلام کو تو نہ ہم سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. عبادت کا مطلب آپ نے محدود کر لیا ہے، بندگی کا مطلب آپ نے محدود کر لیا ہے، اور یہ ساری جو رسومات ہیں یہ عادتاً ہیں، یہ روایات ہیں. آپ کا ایک کلچر ہے کہ بھئی عید کی نماز ہوگی تو سب لوگ جائیں گے، بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے، مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ہے. کیا دیکھیں، مخالفت اور تکبر یہ عملی چیزیں ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہم اعلانیہ طور پر ہم نہیں کہتے اپنے آپ کو متکبر، نہ سمجھتے ہیں ایسا. تکبر کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن ہے متکبر. جیسے کہ آپ یعنی ایک نمازی ہے، وہ سود کا لین دین بھی کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے. یا ایک شوہر ہے، وہ بیوی کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں. یہ رویے ہیں ہمارے، یہ قرآن سے انکار، ہدایت سے انکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے عملی طور پہ انکار، یہ ہمارا رویہ بن گیا ہے. اور اسی طرح وقت ہمارا گزر رہا ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔